رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل، ضائع اور بیکار نہ کرو۔ یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، لیکن نیکی کے حوالے سے حکم الہی یہ ہے کہ ہم عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دوسرا سنت کے مطابق کریں، اور حکم یہ دیا گیا کہ اپنے اعمال کو ضائع اور بیکار نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اگر نیت میں اخلاص نہ ہوا پھر بھی عمل باطل ہے، اگر نیت تو خالص تھی لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں پھر بھی عمل باطل ہے۔ تو عمل کی اصلاح کے لیے، پختگی کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ نیت اور یہ عمل دونوں، عمل کے دوران بھی، عمل کے شروع میں بھی اور عمل کے آخر تک انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال کالوعاء، اعمال ان کی شکل و صورت ایسے ہی ہے جیسے برتن ہو، اعمال برتن کی طرح ہے۔ اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، اگر برتن کے پیندے میں اچھائی ہو، خیر ہو، کوئی عمدہ چیز ہو تو طاب اعلاہ، برتن کے اوپر بھی خیر اور اچھی چیز ہی نظر آتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر برتن کا نیچے والا حصہ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن کے پیندے میں گندگی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو خرابی پیدا کرنے والی ہو تو برتن کے اوپر والے حصے میں بھی خرابی ہوگی۔ تو اعمال کے اندر اگر نیت خالص ہے، عمل اللہ کے لیے ہے اور سنت کے مطابق ہے، تو پھر وہ برتن کے اندر ڈالی جانے والی چیز کی طرح ہے۔ اگر پیندے میں خیر اور بھلائی ہے تو اوپر بھی خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو عمل کے اندر اگر شروع میں نیت خالص ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، اگر یہ عمل کرنے تک، عمل کے اختتام تک نیت اسی طرح رہی تو پھر وہ عمل شرف قبولیت کو پہنچ جائے گا، وہ عمل حسنہ اور نیکی کہلائے گا۔ اور اگر وہ عمل شروع کیا، شروع میں نیت ٹھیک تھی، بعد میں شیطان نے فتور ڈال دیا، نیت کو خراب کر دیا، یا وہ عمل سنت کے مطابق نہ رہا، تو پھر اس کے انجام میں بھی وہ عمل نیکی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے جس قدر عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں اور عمل کے آخر تک انسان کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان کوئی عمل کرتا ہے لیکن اس میں نیت کی پختگی نہیں ہوتی، لیکن دوران عمل یا عمل کے اختتام تک اس عمل کے اندر اگر خیر آ جائے، اخلاص آ جائے تو وہ عمل قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھانا تناول کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران یا کھانے کے آخری لقمے تک اگر بندہ مومن کو یاد آ گیا میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، جو ہی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
حتیٰ کہ انسان کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے جب اس پر بسم اللہ پڑ جاتی ہے تو وہ اگل دیتا ہے، وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمل کی آخر تک بھی اگر آپ اپنی نیت نیک کر لیں گے تو وہ نیکی بن جائے گی، لیکن اگر عمل کرتے شروع میں، درمیان میں، آخر میں آپ کی نیت ہی نہیں تھی، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تھی وہ نیکی لیکن آپ نے نیکی کا ارادہ نہیں کیا۔ مثلا ایک بندہ پانی پیتا ہے، عادت سمجھ کے پیتا ہے، تو اسے صرف پانی پینا ہی اس کو فائدہ ہوگا، وہ پانی پینا اس کے لیے عبادت نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہی پانی وہ پیتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پیتا ہے، تو وہ عمل، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اس کا عمل بھی نیکی بن جائے گی، سنت کی پیروی ہو جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال یہ برتن کی طرح ہے، برتن کے اندر جو چیز ڈالی گئی ہے اگر اس کے پیندے میں خیر و بھلائی ہے تو آخر تک خیر و بھلائی ہوگی، اور اس کے پیندے میں خرابی ہے، فساد ہے، گندگی ہے، پراگندگی، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر والے حصے کو بھی ضائع اور بیکار کر دے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے آپ کوئی بیج بوتے ہیں کسی زمین میں، اگر بیج جس قدر اعلیٰ نسل کا ہوگا اس سے نکلنے والی کونپل بھی انتہائی مضبوط اور توانا ہوگی۔ اگر بیج اعلیٰ نسل کا ہے لیکن اس کو اچھی زمین نہیں ملتی تو وہ بیج پروان نہیں چڑھتا۔ اسی طرح جس قدر اخلاص ہوگا اس قدر عمل آگے بڑھے گا، لیکن اگر ساتھ سنت کی پیروی ہو جائے گی تو گویا کہ ایسے ہے کہ اس بیج کو اچھی زمین مل گئی ہے۔ تو جیسے بیج کو اچھی زمین مل جائے اور بیج بھی اچھا ہو اور پھر اسے اچھی زمین مل جائے، ماحول میسر ہو جائے تو ایک بہترین پھل آور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی نیکی وہ پھل آور بن جاتی ہے جب وہ اخلاص کو مد نظر رکھتا ہے، جب وہ سنت کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو روزمرہ زندگی میں بہت سے معاملات، بہت سے اعمال کرتے ہیں تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی نیت کو ضائع کر لے۔ پہلے تو نیت کو کرنے نہیں دیتا، اگر نیت کر بھی لیں تو نیت میں فتور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور عمل کے آخر تک اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا عمل ضائع اور بیکار کر دے۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی کام کرنے لگے، آپ نیت کا ذہن میں نہیں رہا، لیکن دوران عمل یہ عمل کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے بھی اگر آپ نیت خالص کر لیں گے تو عمل اللہ کے ہاں نیکی بن جائے گا۔ اور اگر آپ وہ ویسے ہی عمل کرتے روزمرہ ایک معمول سمجھ کر تو پھر وہ عمل پر نیکی نہیں ہوگی۔ جیسے کئی ساتھیوں سے پوچھتے بھی ماشاءاللہ 5 وقت کے نماز بس تھی، بڑوں نے عادت ڈال دی ہے تو اب نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کا مطلب پھر آپ عبادت سمجھ کے نہیں آتے۔ جس دن بندہ گھر سے نکلے کہ میں اللہ تیری بندگی کے لیے جا رہا ہوں، میں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً اللہ اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی اس کو لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ اور ایک وہ اگر عادت ہی پوری کر رہا ہے تو پھر عادت ہی رہتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، جس قدر نیت خالص ہوگی، عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اتنا ہی وہ عمل مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہوگا اور انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام حمران کو بلایا، کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پانی منگوایا، حمران کے سامنے اچھی طرح وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو پھر فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس شخص نے بھی میرے اس وضو جیسا وضو کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا، اس آدمی نے میرے جیسا ہی وضو کیا، اور پھر ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت، صرف 2 رکعت، فرض بھی نہیں، سنتیں بھی نہیں، صرف نفل 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ فرض تو ان کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، صرف 2 نفل پڑھتا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 نفلوں کی ادائیگی میں
تخیلات کی دنیا میں نہیں جاتا، خیالات میں نہیں جاتا، بالکل یکسوئی سے اللہ سے متوجہ ہو کر باتیں کرتا ہے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تصور کیجئے صرف 2 نفل اگر اتنا اجر و ثواب بندہ پاتا ہے سنت کی پیروی اور عمل کی اخلاص کے اندر، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ فرض ادا کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا، وہ کس مرتبے کو پہنچے گا؟ تو اس لیے اللہ ہمیں عمل کے اندر اخلاص اور پھر سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہو تو فوراً اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔